اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ النساء سماعت کی ہے۔ پہلی دو صورتوں میں البقرہ اور آل عمران میں قرآن حکیم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط افکار و نظریات کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا تھا اور انہیں دعوت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی احکامات اور ضوابط کی طرف۔ حکم دیا گیا تھا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ اس صورت مبارکہ میں عرب معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور کمزوریاں تھیں، قرآن حکیم انہیں زیر بحث لایا ہے اور اس تناظر میں سماجی تشکیل کے دو اہم ترین بنیادی دائروں کے بارے میں رہنمائی دی۔ ایک تو اس حوالے سے کہ انسانی سوسائٹی میں انسان بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ انسانوں میں وہ لوگ جنہیں عرب معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا، یتیم و مسکین، اور خاص طور پر ان میں عورتیں، جن کی انسانی حیثیت عرب معاشرے میں مشکوک تھی۔ عرب معاشرے میں عورت انسانیت کے برابر کی مخلوق نہیں تھی، بلکہ عرب کیا، اس زمانے میں عام طور پر دنیا بھر میں یہ بات مشہور تھی کہ عورت انسان نہیں ہے۔ اسی زمانے میں 570 عیسوی میں فرانس کی حکومت نے تو باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ عورت ایک جانور ہے، دیگر جانداروں کی طرح اس کی خرید و فروخت اور اس کی ملکیت کے تصورات وہی ہوں گے جو جانوروں کے حوالے سے۔ اب جس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اسی کے ساتھ یتیم، مسکین، محتاج، جن کے پاس طاقت نہیں ہے سماج میں، ان کے حقوق پائمال کیے جاتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان کو اس صورت میں موضوع بحث بنایا ہے، خاص طور پر عورتیں۔ اس لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ النساء الکبریٰ، ایک النساء الصغریٰ بھی ہے جو آگے آ رہی ہے، سورۃ الطلاق، چھوٹی صورت عورتوں سے متعلق۔ اس صورت میں قرآن حکیم نے نہ صرف عورتوں کے حقوق کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے، بلکہ سوسائٹی میں کمزور جتنے بھی افراد، یتیم و مسکین، جن کے پیچھے کوئی حفاظت کرنے والا، کوئی طاقتور موجود نہیں ہوتا تھا، قرآن حکیم نے ان کے حقوق بیان کیے۔ سورت کا آغاز ایک اہم ترین آیت سے ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی یہ آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو مرد اور عورت کے باہمی معاہدے کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اس آیت مبارکہ کو پڑھا، اور آج تک خطبہ نکاح کا یہ حصہ ہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی حقیقت کل بیان کر دی گئی تھی کہ عدل و انصاف اور ظلم و ناانصافی کے درمیان فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا کرو۔ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے،
عدل کیا ہے اسے معلوم کرو، اور پھر اسے اپنی سوسائٹی میں قائم کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن حکیم نے ایک واضح حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارا وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک نفس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ گویا کہ انسانی نفس ایک ہے، اس کی دو شاخیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ جوہری طور پر نفس انسانی میں کوئی فرق نہیں، جس رحم مادر میں موجود نفس پر مردانہ خصوصیات غالب آ جائیں گی وہ مرد، جس پر زنانہ خصوصیات غالب آ گئیں وہ عورت، ورنہ نفس انسانی کی ساخت ایک جیسی ہے۔ لہذا یہ تصور کرنا کہ عورت انسانیت کے دائرے سے خارج ہے، یہ بات قطعی طور پر غلط۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں بھی ایک نفس سے پیدا کیا، اور وخلق منہا زوجہا، پھر یہی نہیں وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں مرد اور عورت سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے۔ گویا اس آیت میں ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک ہی نفس کی دو شاخیں مرد اور عورت ہیں، اس لیے ان دونوں کے حقوق، رشتے ناتے اور ان کے درمیان جو تعلقات اور معاہدات وجود میں آنے ہیں ان کی پاسداری کیا جانا ضروری۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اور اہم قانون قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے اول یا آخر میں واتقوا اللہ کا جملہ ضرور بولتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ خاص طور پر ایسا قانون جو عام طور پر عرب معاشرے میں غیر مانوس، عرب لوگوں کے عمومی رویوں کے خلاف کوئی قانون ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں قرآن یہ جملہ ضرور استعمال کرتا ہے۔ یہ بات غیر معمولی اہمیت کی تھی۔ بخاری شریف میں ایک تفصیلی روایت آتی ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قریشی لوگ اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم اپنے معاشرے میں عورت کو بات چیت اور گفتگو کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قریشیوں کی عورتیں مدینہ میں آ کر بگڑ گئیں، یہ بھی مردوں کے سر چڑھنے لگی، جیسے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی اب یہ بھی ہم پر دلیر ہونے لگی، حالانکہ مکے میں یہ ہمارے سامنے بولتی نہیں تھی۔ تو قریشی معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں اس کو ایک ہی نفس کی دو شاخیں قرار دے کر ان کی مساوی اور برابر حیثیت کا تعین کر دیا جانا یہ ایک انقلابی قانون تھا۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس آیت کے شروع میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور اس آیت کے اختتام پر بھی واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے بارے میں تم سے ضرور پوچھے گا، اور خاص طور پر رحم مادر کے رشتے سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، خونی رشتہ دار، ان کے حقوق کے بارے میں تم سے ضرور پوچھے گا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کس طرح کی باتیں تمہاری زبان سے نکلتی ہیں، کیسے اعمال تمہارے صادر ہوتے ہیں،
ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ براہ راست تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو پہلی آیت میں مرد اور عورت کے یکساں حقوق کا تعین کرتے ہوئے ان کی حقیقی حیثیت مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے سوسائٹی میں پسی ہوئی تمام عورتوں کے بنیادی حقوق کا تعین کیا اور اس کے لیے قانون سازی کی ہے۔ وراثت کا قانون بھی بیان کیا، مردوں کے برابر وراثت کے حصے داری کے تعین کا بھی تذکرہ کیا، ان کے دیگر حقوق معاہدہ نکاح سے جو متعلق ہیں ان کی تفصیلات بھی بیان کی۔ اور نہ صرف عورتیں بلکہ اسی کے ساتھ سوسائٹی میں وہ بچے، یتیم یا مسکین لوگ جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، ان کے حقوق بھی قرآن حکیم نے بیان کیے۔ اگلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ مالی بدعنوانی عرب معاشرے کی خصوصیت تھی۔ جہاں دیکھا کہ قبیلے کا کوئی فرد کمزور پڑ گیا یا اس کا طاقتور سرپرست فوت ہو گیا، پیچھے یتیم بچے رہ گئے، تو ان کے مالوں پر فوراً قبضہ کر لیتے تھے۔ عرب لوگ تاجرانہ ذہنیت رکھتے تھے، تاجر مال خریدتا ہے اور آگے پروفٹ پر بیچتا ہے، کم سے کم قیمت پر وہ مال خریدنا چاہتا ہے، اور اگر صفر قیمت پر مال مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اس لیے ان کے ہاں لوٹ مار بھی عام تھی کہ مفت میں کسی کا مال قبضے میں آ گیا اور اسے فروخت کر کے پیسے بنا لیے۔ تو قرآن حکیم نے خاص طور پر یہ دوسرا حکم بھی دیا کہ آت الیتامى، امر ہے، حکم، آت الیتامى اموالہم، یتیموں کے مال انہیں واپس لوٹا دو۔ ایک اور حرکت کرتے تھے کہ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اچھا مال یتیم کا لے لیا اور جو اپنے پاس کوئی ردی مال پڑا ہوا وہ اٹھا کر دے دیا۔ تو قرآن نے کہا یہ تبدیلی کرنے کی بھی اجازت نہیں، یہ تبدیل مت کرو کہ خبیث مال انہیں دے دو اور ان کا اچھا اور عمدہ مال خود لے لو۔ تیسری ایک اور شرط، طریقہ بھی تھا مال کھانے کا، کہ کسی یتیم غریب سے کہا کہ چلو جی ہمارے ساتھ شراکت میں کاروبار کر لیتے۔ عام طور پر طاقتور لوگ، کاروباری لوگ یہ کام کرتے ہیں، شراکت میں کام کر لیتے ہیں۔ اب اس بیچارے کو تو کچھ عطا پتہ نہیں کاروبار کیا ہوتا ہے، اور اس کاروبار میں نقصان کے نام پر دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا، ہڑپ کر گئے۔ قرآن نے اس کو بھی تبدیل کیا اور تیسرا حکم اسی آیت میں دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی مت کھاؤ۔ ممکنہ حد تک جتنے پہلو کسی غریب، یتیم یا مسکین کے مال پر قبضہ کرنے کے تھے، قرآن حکیم نے ان تمام کا احاطہ کر کے واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا، اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے یا تو شرک کے بارے میں یہ بات کہی ہے، ظلم عظیم، اور یا کسی کے مال کو لوٹنے کے بارے میں قرآن نے کہا انہ کان حوبا کبیرا، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم۔ اسی طرح یتیم عورتیں، خاص طور پر بچیاں، ان کے استحصال کا تو بہت ہی عام طریقہ تھا کہ ایک تو یتیم بچی ہے اور ہے بھی مالدار، تو مال پہ بھی قبضہ کر لیا اور نکاح کے نام پر ان پر قبضہ کر کے ان کے حقوق بھی ادا نہ کیے۔ تو قرآن حکیم نے اس کے لیے بھی شرائط لگا دی کہ ایسے مال پر قبضہ کرنے یا محض خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ نکاح کی بھی ایک حد مقرر کر دی، اس میں چونکہ سوسائٹی کے غریب عورتوں پر قبضہ کرنے کے لیے نکاح کے نام پر ایک
رسم ادا کر لی جاتی تھی، تو 10 20 30 لڑکیوں سے نکاح کے نام پر تعلق قائم کر لیا اور ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ تو قرآن نے پابندی لگا دی کہ دیکھو 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ 4 کے ساتھ نکاح بھی اس وقت درست ہے کہ جب چاروں کے حقوق یکساں طور پر ادا کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت اور استعداد بھی ہو، اور تمام کے اخراجات بھی تمہیں اپنی جیب سے کرنے ہیں، اسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا، اس کا مال اس کی اپنی ملکیت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کی ملکیت خواہ وہ مہر کی شکل میں ہو یا وہ ماں باپ سے لے کر آئی ہو، مرد کا اس مال کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے بارے میں وہ رائے دے سکتا ہے، نہ اسے استعمال میں لا سکتا ہے، نہ اس سے براہ راست بغیر اس کی اجازت کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مرد کے ذمے عورت کے حقوق ہیں، عورت کے ذمے کوئی حق مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ یاد رکھو یہ نکاح بھی اس شرط پر ہے کہ ان 4 کا خرچہ بھی تم خود برداشت کرو اور ان میں بھی عدل و انصاف سے کام لوگے، اور اگر ایسا نہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، صرف ایک عورت سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے زائد نہیں۔ اسی طرح عورتوں پر جب یہ ظلم ہوتا تھا تو مہر وہر دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، نکاح کر لیا، عورت بیچاری کمزور، نہ وہ مہر مانگتی۔ ہندوستان کے ہندوانہ معاشرے میں بھی یہ بات موجود رہی اور اسی کے اثرات مسلمانوں کے دماغوں پر بھی پڑے۔ عربوں کے اندر بھی عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا۔ قرآن نے 2 ٹوک حکم دیا، آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، جن عورتوں سے تم نے معاہدہ نکاح کیا ہے ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ یہ مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہو جاتا جب تک کہ عورت کے ہاتھ پر رکھ کر اس کو آزاد نہ چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے چاہے دے یا نہ دے، وہ اس کی ملکیت۔ یہ زبانی کلامی معافی کا کوئی تصور اسلام اور شریعت میں نہیں ہے۔ واضح طور پر 2 ٹوک حکم ہے کہ آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کا جو مہر مقرر کیا ہے وہ انہیں ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ اپنی خوش دلی کے ساتھ ان کے پاس مال آ جانے کے بعد آزادانہ مرضی سے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سوسائٹی کے وہ پسماندہ اور کمزور لوگ جو یتیم بھی ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے کاروبار کی، ان کے لیے مسلمان حکومت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ان کے مالوں کا ایسا نظم و نسق قائم کرے جس سے ان کے مال محفوظ بھی رہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ بے وقوف اور احمق لوگوں کو مال سپرد نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ اس کو ضائع کریں اور معاشرے کے طاقتور لوگوں کے ہڑپ کر جانے کا خطرہ مول لیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مالوں کا ایسا نظم و نسق کرے جس سے ان کے مال ضائع بھی نہ ہوں اور ان کو ان کا فائدہ بھی پہنچتا رہے۔ قرآن حکیم نے یہ بنیادی قوانین بیان کرتے ہوئے پھر یتیموں کا ایک اور حق بیان کیا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ایسے کمزور لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے، یتیم بچے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت دو، سلیقہ مند بناؤ، اور جب وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کرو اور سوسائٹی کا ایک مفید فرد بناؤ۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب ان میں کوئی صلاحیت اور استعداد دیکھو کہ وہ اب کاروبار سنبھالنے کی طاقت اور قوت اور اس کی مہارت اور صلاحیت حاصل کر چکے تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، فضول خرچی میں ان کا مال ان کے ولی یا سرپرست کو کھانے کی اجازت
نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ان کا سرپرست خود مالدار ہے تو اسے قطعی طور پر اس مال میں سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر من کان فقیراً، اگر ان کا سرپرست یا وصی نگران جو مقرر کیا گیا ہے وہ خود فقیر ہے تو فلیأکل بالمعروف، وہ اپنی کام کاج کی مزدوری کے طور پر جو دنیا میں معروف معاوضہ ہے اس معاوضے کے مطابق معاوضہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ایسے لوگوں کے مال سپرد کرو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بھی مقرر کرو۔ قرآن حکیم نے ایک مکمل سسٹم، طریقہ کار وضع کر دیا کہ سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے سوسائٹی کا مفید فرد بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس کے بعد اللہ نگران ہے، کافی ہے، تمہیں تو اپنی انسانی استطاعت کے تحت ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے کاروبار میں لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس پہلے رکوع میں یہ حکم بھی دیا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ عربوں میں جب عورتوں کو انسانی حیثیت ہی نہیں دی جاتی تھی تو وراثت کا کیا سوال؟ دنیا کے پسماندہ اور ظالم معاشروں میں یہی ہوتا رہا ہے کہ مال و دولت، باپ کی طاقتور اولاد، خاص طور پر لڑکے، وہ قبضہ کر لیتے ہیں، عورتوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا، اور پھر ان لڑکوں میں سے بھی جو طاقتور یا سب سے بڑا ہوتا تھا وہ ہڑپ کر جاتا۔ ہندو معاشرے منو کے قانون میں چونکہ جاگیرداری معاشرے کے قوانین تھے تو خاندان کا بڑا بھائی وہ ساری وراثت پر قابض ہو جاتا۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ ایسا نہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین یا ان کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے وفات کے بعد مال چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حق ہے، للرجال نصیب، مردوں کا بھی حق ہے، اور جیسے مردوں کا حق ہے وللنساء نصیب، عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے۔ بعینی ہی وہی جملہ جو مردوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا وہی عورتوں کے لیے کہا، للرجال نصیب اور وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور یہاں تک تفصیل بیان کی کہ مما قل منہ او کثر، مرنے والا تھوڑا مال چھوڑ کر جائے یا زیادہ مال چھوڑ کر جائے، 100 روپے چھوڑ کر گیا، 1000 روپے چھوڑ کر گیا، یا لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے گیا، مما قل، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ مما قل، معمولی سا بھی اگر مال ہے، تھوڑا سا بھی ہے، اس میں سے بھی اسی طرح وراثت تقسیم ہوگی، اور جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے عورتوں کا حصہ ہے۔ نصیبا مفروضا، اللہ نے نہ صرف للرجال کے ذریعے سے قانون بیان کیا، اس کی تاکید بھی بیان کر دی کہ یاد رکھو یہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، اس فرض کیے ہوئے حصے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے تو ایک بنیادی قانون بیان کر دیا کہ وراثت میں، عرب معاشرے میں وراثت کا عورت کے ساتھ تصور کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو قرآن نے پہلے تو بنیادی قانون بیان کیا کہ مرد اور عورت جتنے بھی میت کے وارثان ہیں ان تمام کو وراثت میں سے اسی طرح حق ملے گا جیسے مردوں کو ملتا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات بیان کر دی کہ جب تمام وارث بیٹھ کر وراثت کے مال کو تقسیم کریں اس وقت اگر کچھ یتیم مسکین سوسائٹی کے پسماندہ لوگ آ جائیں، اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامی والمساکین تو فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور وقولوا لہم قولا معروفا۔ عام طور پر ایسے موقع پہ اگر ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرو،
بات چیت معروف طریقے سے کرو۔ وراثت کی اس منصفانہ تقسیم کو قرآن حکیم نے اس لیے بھی یقینی اور ضروری قرار دیا، اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کے حوالے سے جو خرابی پیدا ہوتی تھی اس کو ایک اور انداز میں بھی قرآن نے بیان کیا کہ دیکھو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، فرض کرو کہ تم خود مر جاؤ، ہر آدمی اپنی جگہ پہ خود دیکھے کہ وہ خود اگر مر جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور تمہارے خاندان کا کوئی فرد تمہارے بچوں کا مال چھین کر لے جائے، تو تم تصور کرو کہ تم یہ اپنے دل میں برداشت کرو گے کہ تمہارے معصوم بچوں کا رزق کوئی چھین کر لے جائے؟ اور اگر تم یہ برداشت نہیں کرو گے تو تم دوسروں کا مال کیسے لے لیتے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ اور پھر ایک سخت وارننگ اسی رکوع کے آخر میں قرآن حکیم نے دی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی کر کے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، دنیا میں بھی یہ جہنم کی آگ ہے اور عن قریب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ تو پہلے رکوع میں قرآن حکیم نے دو اہم دائروں میں رہنمائی دی ہے، عورتوں کے حقوق کا تعین کر دیا، اور اسی طریقے سے مالی بدعنوانی کے جتنے پہلو تھے خاص طور پر کمزور لوگوں کے حوالے سے قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی دی، اور پھر ان دونوں بنیادی دائروں کی تفصیلات پوری صورت میں بیان کی گئیں۔ دوسرے رکوع میں وراثت کا مستقل قانون نازل کر دیا، ذوی الفروض کا تعین کر دیا، مرنے والے کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اس کی پوری تفصیلی تشریح قرآن حکیم نے بیان کر دی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کی تقسیم کا قانون یہ ہوگا کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا، 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کو حصہ ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، مرد نہ ہو، عورتیں ہوں 2 یا 2 سے زائد، تو ان کے لیے پورے مال کا 2/3 حصہ وراثت میں جائے گا۔ اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اکیلی عورت ہو، مرد اس کے ساتھ کوئی نہیں، تو کل مال کا نصف اس کا ہوگا، فَلَهَا النِّصْفُ۔ تو اولاد کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا کہ مرد کا حصہ دگنا اور عورت کا حصہ اس سے نصف۔ آج کل کے نام نہاد ترقی پسند شور مچاتے ہیں کہ یہ مساوات کے خلاف ہے، عورت اور مرد جب دونوں کی حیثیت برابر ہے تو وراثت کی تقسیم بھی برابر ہونی چاہیے۔ قرآن نے مرد کو 2 حصے دیے ہیں اور عورت کو 1 حصہ دیا ہے۔ یہ حصہ تو مساوات اور عدل کے منافی بات ہے، عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن یہ قطعاً غلط۔ دنیا کا کوئی قانون اپنے مجموعی قوانین کے نظام سے ہٹ کر نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتا، ہر قانون دوسرے قوانین کے مجموعے سے مل کر ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن نے یہ قانون بھی تو بیان کیا کہ عورت کے تمام تر اخراجات مرد ادا کرے، عورت نہ صرف اپنا خرچہ بھی نہیں کرے گی اور خاوند اور بچوں کا خرچہ بھی نہیں کرے گی، عورت کے ذمے تو خرچہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دوسرا قانون بھی تو ہے، اگر عدل اور مساوات کی بات کرنی ہے تو پھر خرچے میں بھی عورت کو برابر کا شریک ہونا چاہیے مرد کے ساتھ۔ وہاں عدل کی بات نہیں ہے،
کہ مرد پر تمام بوجھ ڈال دیا گیا کہ تمام اخراجات مرد کرے، عورت کے تمام اخراجات مرد کرے گا، بچوں کے تمام اخراجات مرد کرے گا۔ اب آپ دیکھیے، ایک مرد جس کی آگے شادی ہے، اس کی اپنی بیوی بچے ہیں، اب اسے اپنا حق بھی ادا کرنا ہے اور اپنے بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ عورت جو اس کی بہن جس نے وراثت میں حصے دار بننا ہے، اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی ہے، اس کو وہاں بھی خرچہ خامند نے دینا ہے، عورت کے ذمے کچھ نہیں۔ تو بھائی مرد جس کو اپنا بھی اور اپنے بچوں کا خرچہ بھی دینا ہے، اس کے پاس اگر ڈبل ہے تو وہ عورت جس کا خرچہ خامند سے بھی مل رہا ہے اور باپ سے وراثت بھی آ گئی ہے، تو دونوں برابر ہوئے یا ایک دوسرے کا فرق ہوا؟ مساوی حیثیت۔ ہر قانون دوسرے قانون کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو دین اسلام کی تعلیمات کے تمام قوانین کا مجموعی نتیجہ وہ عدل و مساوات کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ فضول اعتراض ہے کہ مرد کو 2 حصے کیوں ہیں اور عورت کو 1 حصہ کیوں ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے والدین کے حقوق کا بھی تعین کر دیا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ میت کی اولاد ہو تو والدین کو 6واں حصہ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ قرآن نے پوری تفصیلات تمام کے حصے متعین کر دیے، بیوی کا حصہ کیا ہے، ماں باپ کا حصہ کیا ہے، اولاد کے حصص کیا ہے، ان کی تفصیلات قرآن حکیم نے اس پورے رکوع میں بیان کی۔ وراثت کے قانون کا بنیادی دائرہ میت کے ساتھ ہونے والے رشتے اور ناطے کی اساس پر دولت کی یا وراثت کی منصفانہ تقسیم سے عبارت ہے۔ اور یہ تمام قانون بیان کر کے قرآن حکیم نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، قوانین۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جو ان قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے خواتین کے مزید کچھ حقوق بیان کیے۔ ایک بات تو قرآن حکیم نے یہ واضح کر دی کہ عورتوں پر کسی قسم کی تہمت تراشی بغیر کسی گواہ کے معتبر نہیں ہوگی۔ زوال پذیر معاشروں میں عورتوں پر الزام لگایا کہ جی یہ فلاں مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس لیے اس کو کاری قرار دو اور اس کو ختم کر دو۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کسی نے اگر کوئی غلط حرکت کی ہے تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ پیش کرو۔ اگر 4 گواہ تمہارے پاس ہیں تو عورت پر تم الزام لگا سکتے ہو، اور اگر ان گواہوں سے کم تعداد، 4 سے 1 بھی کم ہے تو خود کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جھوٹا الزام کسی مرد یا کسی عورت پر نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے مرد پر الزام تراشی کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، ایسے ہی عورت بھی برابر کی انسان کے ساتھ حق، مرد کے ساتھ حق رکھتی ہے، اس پر بھی اگر الزام تراشی ہو تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ ہوں گے تو پھر اس پر سزا۔ آگے قرآن حکیم نے سورۃ النور میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ بغیر گواہوں کے کسی پر کوئی تہمت اور الزام تراشی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اسی کے ضمن میں قرآن حکیم نے عرب معاشرے کے ہی ایک قصے کے ضمن میں یہ بات بھی بیان کی کہ ایک خاتون معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی، شادی کی، بہنوئی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آپس میں طلاق ولاق ہو گئی۔
اس کے بعد دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے معاملہ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے، تو وہ انہوں نے بھائی نے رکاوٹ ڈالی کہ نہیں جناب اب تمہارا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے پابندی لگائی کہ نہیں، تم درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ راضی ہو رہے ہیں معاملہ طے کرنے کے لیے تو تم کون ہو درمیان میں رکاوٹ پیدا کرنے والے۔ اور ایک مستقل قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ تمہاری معاشرت نیکی اور بھلائی کی ہونی چاہیے، ظلم اور زیادتی کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ دیکھو خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر تو بہتر بنے پھرتے ہیں اور گھر میں ہر وقت ڈنڈا لیے پھر رہے ہیں۔ ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں فلاں دو رشتے آئے، ان میں سے کس کو میں قبول کروں؟ حضور نے فرمایا فلاں وہ جو ایک ہے اس کے تو کندھے پہ ہر وقت لاٹھی ہوتی ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے سوائے مارنے پیٹنے کے اس کا کوئی کام نہیں، اور وہ جو دوسرا آدمی جس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ فقیر اور بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ گویا کہ دونوں رشتے حضور نے اس عورت سے کہا کہ کیا ہے فارغ۔ تو خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ تو واضح طور پر قرآن حکیم نے یہاں حکم دے دیا عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اور اگر تمہیں عورت کی کوئی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ خرابی ہی رہے، ہو سکتا ہے دوسری کوئی اور اچھی بات ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہو۔ آدمی ایک جگہ پہ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ معاملات تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اب اس کی بنیاد پر دنگا فساد اور لڑائی پیدا کرنا یہ درست عمل نہیں۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی واضح کر دی کہ اگر خاتون سے شادی کی اور اس کا ایک مہر مقرر کیا اور اس وقت شادی کرتے وقت تو آپ نے بہت بڑا مہر باندھ دیا، احداہن قنطارا، سونے کا ایک ڈھیر پورا مہر میں باندھ دیا، اب لڑائی جھگڑا ہوا، نکاح توڑنا چاہتے ہیں تو اب اس سے مال واپس لینا چاہتے ہیں، قرآن نے کہا فلا تأخذوا منہ شیئا، اس میں سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے، خوشحالی آ گئی، خلافت راشدہ کے زمانے میں لوگوں کے پاس مال زیادہ آ گیا، تو شادیوں کا مہر بہت بڑی بڑی مقدار میں لاکھوں کروڑوں میں بندنے لگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ پابندی لگا دی جائے کہ مہر زیادہ مہنگا نہ ہو تاکہ ایک مستقل طور پر ایک مسئلہ بن جائے گا، شادیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ تو عمر فاروق نے جب یہ اعلان کرنا چاہا تو ایک بڑھیا خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر سے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے؟ اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں مہر ہمیں مل رہا ہے تو تم قانون سازی کے ذریعے سے کیسے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال سکتے ہو؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، سونے کا ایک ڈھیر اگر مہر میں دیا ہو تو تم اس میں سے واپس نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک ڈھیر سونے پر مہر باندھا جا سکتا ہے، تو تم تو نہیں پابندی لگا سکتے۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا، کیونکہ کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا جب حکم آ جاتا ہے تو عمر فوراً رک جاتے۔ تو عورتوں نے اپنا حق حضرت عمر جیسے طاقتور حکمران سے منوایا اسی آیت کی بنیاد پر کہ مہر جتنی بڑی تعداد میں بن جائے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، کیسے تم ان سے وہ مال لے سکتے ہو؟ حالانکہ معاہدہ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تعلق قائم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اگلے پورے رکوع میں ان عورتوں کی فہرست دی ہے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ قرآن حکیم نے پابندی لگا دی
کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، وہ تمام عورتیں جن سے تمہارے اجداد نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک پوری فہرست بیان کی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اصول یہ ہے کہ ماں یا اس کے درجے کی، بیٹی اور بیٹی کے درجے کی، بہن اور بہن کے درجے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان تمام سے اصول و فروع اور برابر کی، جن میں خونی رشتہ آ گیا یا رضاعی رشتہ آ گیا دودھ پینے کے حساب سے، ان تمام عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ والمحصنات من النساء، جتنی وہ تمام عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک پوری فہرست بیان کر کے کہا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جن خواتین سے بھی نکاح کرنا چاہو، شرطیں دو ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد محض خواہشات پوری کرنا نہ ہو، محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی اختیار کرنا مقصد ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کے مہر ادا کیے جائیں، مہر مقرر کیا جائے گا اور وہ مہر ہر حالت میں ان کو ادا کیا جائے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں دوبارہ پھر حکم دیا ہے کہ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے مہر ادا کرو۔ یہ پورا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے قوانین کھول کھول کر بیان کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں راستہ دکھلائے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کا راستہ، ان کا طریقہ۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم نے خواتین کے حقوق بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر یتیموں، مسکینوں یا مالی بدعنوانی سے متعلق قوانین کی تشریح شروع کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ایک ہی طریقے سے دوسرے کا مال لے سکتے ہو کہ تجارت کے طور پر تم نے خرید و فروخت کی ہو، اور وہ تجارت بھی باہمی رضامندی سے ہو۔ زبردستی کی تجارت نہیں ہے، کسی کا مال آپ نے اٹھا لیا اور اس کے جتنے پیسے ہیں وہ اس کے گھر میں پھینک دیے، تو رضامندی نہیں ہے، تو یہ تجارت نہیں ہے، یہ لوٹ مار۔ یعنی ایک آدمی نے محنت مشقت سے جو مال اس کے پاس ہے وہ آپ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کا عوض نہ ادا کریں، معاوضہ نہ دیں، اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ باہمی رضامندی سے ہو۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مالی بدعنوانی یا کسی تاجر کی تجارت کا مال قبضہ کر لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو قتل کر دینا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ دوبارہ پھر وہ آیت دہرائی یہاں پر کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے محنت مزدوری کی، کوشش کیا، کام کیا، اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں نے جو کمایا اس میں عورتوں کا حصہ ہے۔ یعنی ہر ایک کی محنت مزدوری کا معاوضہ اس کو اس کے مطابق ملے گا جتنی اس نے محنت کی، عورت ہو یا مرد۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تمام لوگ اللہ سے اس کا فضل تلاش کریں، ان اللہ کان بکم بکل شیء علیما۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ کہ عورتوں کے مساوی حقوق، ان کے فرائض اور ذمہ داریوں
کی تفصیلات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ جو خاندانی نظام مرد اور عورت کی اساس پر ایک فیملی سسٹم وجود میں آتا ہے، تو ہر اجتماعی نظام میں ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ کسی اجتماعی ٹیم کا کوئی فرد سربراہ نہ ہو تو سارے ہی چودھری ہوں تو سوائے لڑنے بھرنے کا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، عورت کے تمام حقوق ہیں، مرد کے بھی تمام حقوق ہیں، لیکن یہ جو مرد اور عورت پر مشتمل خاندانی نظام وجود میں آیا ہے، اس کا سربراہ مرد۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ قوامون علی النساء، اس نظام میں، اس خاندانی سسٹم میں مرد سربراہ ہے۔ اب سربراہی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت پر ظلم کر دے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ عورت اس کے اس بنیادی حق کو جو سربراہی کا ہے اس کو چیلنج کرے۔ دونوں نے مل جل کر کام کرنا ہے، لیکن جب آخری ڈیسیژن کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ مرد کو کرنا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے وجہ بھی بیان کی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ جو دونوں کی ساخت میں، ذہنی صلاحیت و استعداد میں جو فرق، ایک کو جو خاص صلاحیت اور استطاعت دی گئی ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ مرد ہمیشہ قوت فعالی رکھتا ہے، انفعال بہت کم، جبکہ عورت کے اندر انفعالی کیفیت ہے، جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر فیصلے کا اختیار وہاں دے دیا جائے تو وہ تو روز رشتے ناطے ٹوٹ جایا کریں۔ اس لیے ایک تو اس وجہ سے، اور آج تو جدید سائنس نے بھی بتلا دیا کہ مرد کے دماغ کے سائز میں اور عورت کے دماغ کے سائز میں بھی فرق ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد میں بھی فرق ہے عام طور پر، ورنہ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو عورتوں کی طرح ہیں، اور بہت ساری عورتوں کے دماغ ایسے ہیں جو مردوں سے بھی اچھے ہیں، لیکن عام طور پر کی بات ہو رہی ہے۔ قانون عمومی سطح کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، غیر معمولی ذہین افراد عورتوں میں سے ہوں یا مردوں میں سے ہوں ان کی بنیاد پر نہیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں حضرت عائشہ اور حضرت مریم کی جو تعریف کی ہے کہ وہ بہت سے مردوں سے بھی زیادہ اعلیٰ دماغ کی صلاحیتیں اور استطاعت رکھنے والی ہیں۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ اس گھر کے تمام اخراجات مرد کی جیب سے ادا ہونے ہیں۔ تو جسے پیسے خرچ کرنے ہیں اسے فیصلے کا بھی اختیار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خرچہ چونکہ اب خاوند صاحب نے کرنا ہے اور فیصلے کا اختیار خاتون صاحبہ کے پاس ہو تو پھر مرد کا تو کباڑ ہو گیا، وہ کیسے چلے گا کام؟ بھائی وہاں فیصلے کا اختیار بھی اسی کو ہونا چاہیے جس کے پاس خرچہ ہے، جس نے خرچا کرنا ہے۔ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ اسے خرچ کرنا ہے مال میں سے۔ قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے، اس میں مرد سربراہ ہے اور فیصلہ بھی اسے کرنا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خواتین وہ جو نیک، پاک باز، اپنی حفاظت کرنے والی، یہ تمام خواتین ان کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر تعریف کی ہے۔ اور وہ خواتین جنہوں نے ڈسپلن کو توڑا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، نظم و ضبط کے لیے اگر سزا کا کوئی عمل ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، قرآن حکیم نے اس کی اجازت بھی دی۔ اور اگر دونوں کے درمیان اتنا جھگڑا ہو گیا، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو معاملات کو نمٹانے کے لیے ایک حکم، ایک فیصل مرد کی جانب سے، اس کے خاندان کی طرف سے، ایک عورت کے خاندان کی طرف سے، دونوں مل کر فیصلہ کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، صلح صفائی پیدا کرنے کی اگر وہ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا ان کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے۔
قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ یہاں پر اصول حنیفیت جو ابراہیمی تحریک کے تھے، قرآن حکیم نے ان کا مختصراً کچھ اصولوں کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے، حتیٰ کہ آپ کے وہ پڑوسی جو مستقل آپ کے قریب رہتے ہیں یا سفر میں آپ کے ساتھی ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ تو قرآن حکیم نے ان کے حقوق ادا کرنے کا یہاں پر حکم دیا۔ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ کچھ رویے، خاص طور پر جو اس تناظر میں تھے جس میں وہ ڈسپلن کو توڑنا، انسانوں کے حقوق نہ ادا کرنا، ظلم و ستم وغیرہ، قرآن حکیم نے ان کا یہاں ایک دفعہ پھر جائزہ لیا ہے اور ان کی ان خرابیوں کا تذکرہ کر کے ان کا رد کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی تھی، تورات اور انجیل، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ طاغوتی قوتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، قرآن کہتا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت برسائی۔ کتاب کا واضح حکم آ جانے کے بعد کتاب کو چھوڑ کر طاغوتی قوتوں کے پیچھے چلنا، یہ سوائے لعنت پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ضرورت ہے ابراہیمی دعوت کو قبول کرنے کی، اس لیے کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور ہم نے ان کو بہت بڑی حکمرانی بھی دی، یعنی سیاسی قوت بھی ہم نے ان کو عطا کی۔ لہذا ابراہیمی تحریک کے ان اصولوں کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنا یہ ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے اسی طرح ایک اور حکم بھی بیان کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مجموعی طور پر اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو جن کی ہیں ان کو لوٹانے کے لیے کام کرو۔ امانات الی اہلہا، مالی امانتیں بھی ہیں اور سیاسی جو اختیار انسانوں پر فیصلہ کرنے کا ہے وہ امانتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ اور یاد رکھو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یہاں قرآن حکیم نے واضح طور پر لوگوں کے درمیان، مسلمان ہو یا کافر، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات آئے تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ خاص طور پر آیت اس موقع پر بھی نازل ہوئی، اس وقت بھی شان نزول کے طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا، مکہ کے فتح کے وقت خانہ کعبہ کی چابیاں جو خانہ کعبہ کے کنجی بردار ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کے پاس تھی، عثمان ان کے پاس یہ چابی تھی اس کی خانہ کعبہ کی۔ حضور جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضور نے حکم دیا کہ چابی لاؤ اور خانہ کعبہ کھولو، تو انہوں نے، عثمان نے پہلے مزاحمت کی، حضرت علی نے اس کو نیچے گرا لیا اور زبردستی اس سے وہ چابی چھین لی خانہ کعبہ کی، اور تالا کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہ 360 بت خانہ کعبہ سے باہر نکالے، نماز پڑھی وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا اور حضور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے آئے، تالا لگ گیا دوبارہ، اب ہر آدمی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی اس کے پاس آ جائے، بہت بڑا اعزاز کنجی بردار ہونا خانہ کعبہ کا۔ تو اسی بارے میں بحث چل رہی تھی، حضرت علی چاہتے تھے وہ لینا، کوئی اور ایک صحابی تھے وہ بھی لینا چاہتے تھے، تو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا پڑے
تو وہاں عقیدے کی بحث نہیں ہوگی، وہاں انسانوں کے درمیان تم نے عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تناظر میں چابی اسی عثمان کو واپس لوٹانے کا حکم دیا کہ چونکہ ان کے خاندان میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، چابی انہی کا حق ہے، ان کو دے دو۔ اس وقت تک ابھی عثمان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہیں چابی ملی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ عربوں کے دستور میں تو یہ بات کبھی نہیں ہوئی کہ فاتح جو غالب آ جاتا ہے وہ مفتوحہ قوم کی تمام چیزوں کا اسی طرح احترام کرے، پرانے قوانین اور ضابطوں کا۔ تو وہ تو فاتح، اس کے قبضے میں جو چیز آ گئی اس کے قبضے میں۔ تو عثمان اس سے بڑے متاثر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اس وقت سے آج بھی اسی عثمان، ان کے جو بھائی دوسرے تھے، ان کی اولاد میں آج تک وہ خانہ کعبہ کی چابی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے اصولوں کی روشنی میں اسی آیت کے تناظر میں کیا۔ پھر ایک اور حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران ہیں، جن کے سامنے تم نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ رہنے کے پابند بنا دیے گئے ہو، تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا بھی ہو تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف دوبارہ اسے لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ تمہارے جھگڑے کا فیصل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم نے اگلے رکوع میں منافقین کے حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں منافقین کی جماعت عام طور پر بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سازشی دماغ ہونے کی وجہ سے وہ مکے کی ان ظالمانہ طاقتوں یا قوتوں کے ساتھ روابط رکھتے تھے۔ تو ایک یہودی اور ایک مسلمان، ان کے درمیان، مسلمان بھی وہ جو منافق تھا، ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ حضور سے کروانا ہے، منافق مسلمان کہتا ہے کہ حضور سے نہیں کروانا، یہ تمہارا جو یہودیوں کا سردار ہے کعب بن اشرف، اس سے کروانا ہے۔ اس لیے کہ وہ یہودی سردار اس منافق مسلمان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لوٹ مار میں، فیصلہ کرنے میں، دجل فریب سے کام لینے، ظلم اور زیادتی کے مطابق عمل کرنے میں برابر کا شریک۔ مسلمان یہودی سردار کے پاس جانا چاہتا ہے اور وہ یہودی حضور کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے کہا الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے دیکھا نہیں اس آدمی کو کہ جو لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تو کیا کرتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ فیصلہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کرے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ہو مسلمان اور اپنی سوسائٹی کا قانون اور ضابطہ وہ شیطانی اور طاغوتی قوتوں یا ان کے نظام کے مطابق اپنی سوسائٹی پر مسلط کرے۔ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ آج کا منافق مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے۔ یہ 60-70 مسلمان ملک ہیں، بظاہر اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کی بات آئے تو ان کے ہاں انگریزوں کا قانون ہے، عدالتی ڈھانچہ وہی، حکومتی نظم و نسق وہی، سیاسی معاشی نظام وہی۔ تو کیا یہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آتے؟ قرآن نے کہا دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، کتاب پر ایمان کی دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی کا نظم و نسق یہ سامراجی اور طاغوتی نظام کے مطابق چلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کراتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے حکم کی طرف، تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو ان منافقوں کو تو دیکھے گا کہ یہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، بہانے بازیاں بناتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔
قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ کی طرف سے ان پر مصیبت آئے گی، عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے، ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں گے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ قرآن حکیم کہتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اس لیے فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان کو نظر انداز کیجئے، نصیحت جاری رکھیے، اپنی پارٹی کی طاقت اور قوت کو برقرار رکھ کے جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرتے رہیے۔ اور پھر اسی کی بنیاد پر قرآن حکیم نے آگے واضح طور پر کہہ دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصل نہ بنائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر، اور وہ یسلموا تسلیما، اور پورے طریقے سے اسے تسلیم کر لیں۔ قرآن حکیم نے ایک طرف تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعی طاقت و قوت پیدا کرنے کا تذکرہ کیا، اور اسی کے ساتھ پھر بتلایا کہ اپنی اس طاقت و قوت کے ذریعے سے اب آپ کو دشمن طاغوتی قوتوں کے مقابلے پر جہاد کرنا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب آپ جہاد اور قتال کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں، اور جو بھی اس راستے میں قتال اور جہاد میں شریک ہوگا وہ شہید قتل ہو گیا یا مغلوب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہم اپنی طرف سے اجر دیں گے۔ قرآن نے کہا عجیب بات ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال نہیں کرتے، حالانکہ والمستضعفین من الرجال والنساء، بہت سے مرد اور عورتیں کمزور بنا دیے گئے، والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے کب نکلنے کا موقع ملے گا، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ قرآن حکیم کہتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے راستے میں قتال اور لڑائی لڑتے ہیں، اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت اور شیطانی راستے میں لڑائی لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان تمام شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تو جہاد کا واضح اور دو ٹوک حکم دیا، اور اس جہاد کے حکم کا بنیادی جو یہاں طریقہ کار بیان کیا وہ ظلم کہ ظالموں سے نجات دلانے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جہاد ہے۔ جہاد کی علت کفر نہیں بلکہ ظلم ہے۔ اگر کفر ہو تو دنیا کے ہر کافر سے لڑ کر قتل کر دینا یہ جائز ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں، ظلم کی بنیاد پر مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جہاد اور قتال۔ اور پھر قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ کہا کہ دیکھو جب ان مسلمانوں سے خاص طور پر جو منافقین ہیں ان پر جب قتال کا یہ حکم آتا ہے اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کیا ہے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اس ڈر کی بزدلی کی وجہ سے یہ لڑائی نہیں لڑتے، مقابلے پر نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تو نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، قریب کی مدت تک مزید ہمیں لیٹ کر دیتا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کا یہ سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت کا بہت بڑا بدلہ سامنے آنے والا ہے۔ باقی رہی موت تو اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے مضبوط محلات کے اندر کیوں نہ تم بند ہو جاؤ، موت تو جب آنی ہے وہ آنی ہے، نتیجہ ضرور ظاہر ہونا ہے۔ قرآن حکیم نے پارٹی ڈسپلن کے تناظر میں بھی ایک اہم بات یہاں پر کہی، نظم و ضبط کے حوالے سے۔
قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ سوسائٹی میں جو کمزور لوگ، منافقت کا شکار، پست ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی امن یا خوف کی بات آتی ہے تو فوراً پراپگیٹ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اذاعوا بہ۔ قرآن کہتا ہے حالانکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی خبر بھی ان کے پاس آئے تو لو ردوہ الی الرسول وإلی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو خبر آئی ہو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے رسول، اور اگر رسول نہیں ہے تو وإلی اولی الامر منہم، جو ان میں ان کا سربراہ ہے، ان کی پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے پوچھتے، اس پراپگنڈے کی حقیقت معلوم کرتے تو ضرور الذین یستنبطونہ منہم، جو ان میں سے سمجھدار اور عقل مند، استنباط کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کو بات کو سمجھا دیتے۔ یعنی ہر سنی سنائی بات کو آگے پراپگنڈا نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنی پارٹی کے تقاضوں، نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تقاضوں اور اپنے بالائی نظم کے علم میں لا کر اس سے بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے۔ بات آئی اور فوراً آگے پھیلا دی تو اس سے تو مورال جماعت کا گر جاتا ہے، ڈسپلن ٹوٹتا ہے۔ قرآن حکیم نے دوبارہ پھر حکم دیا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے پر جد و جہد اور قتال کا راستہ اختیار کرو۔ اور پھر منافقین کے آگے قرآن حکیم نے مختلف سزائیں بیان کی ہیں، اور اسی ضمن میں ایک اور قانون قرآن حکیم نے بیان کیا کہ دیکھو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا سوائے غلطی کے۔ غلطی سے قتل ہو جائے تو الگ بات ہے، اور غلطی سے ہو تو اس کی سزا کیا ہے، دیت وغیرہ مقرر کر دی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کرے تو قرآن نے اس کی سخت ترین سزا مقرر کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اس کی لعنت بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ قرآن حکیم نے پھر جہاد سے متعلق مزید قوانین اور ضابطے یہاں پر بیان کیے ہیں، اور اس ضمن میں نماز کا، صلاۃ الخوف کا قانون جو ہے وہ بھی بیان کیا، اور ایک بڑی واضح بات قرآن حکیم نے اس صورت میں کہی ہے جو دیگر صورتوں میں نہیں۔ قرآن حکیم نے کہا لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دیکھو دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں سستی اور بزدلی کا مظاہرہ مت کرو، کمزور نہیں پڑو، دشمن کو دشمن سمجھو، اور دشمن کے مقابلے کی حکمت عملی پوری جرت اور ہمت سے سر انجام دو، اس میں کسی قسم کی بزدلی اور کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون، اگر وہ تمہیں کوئی اذیت یا تکلیف پہنچائیں بھی تو فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو ان کو بھی تو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اس تکلیف کے ڈر سے بزدلی اور سستی کا مظاہرہ مت کرو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ قرآن حکیم نے پھر ایک اور بنیادی قانون اور ضابطہ بھی یہاں پر بیان کیا کہ دیکھو جو آدمی اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا نتیجہ اس کے لیے ظاہر ہوگا، اور جو آدمی بھی برا عمل کرے گا مَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کی سزا اسی کو ہی ملے گی۔ قرآن حکیم نے یہاں اسی ضمن میں ایک اور اہم بنیادی بات جماعتی نظام کے حوالے سے بیان کی کہ سچی جماعت کون سی ہے، جھوٹی جماعت کون سی ہے۔ قرآن نے کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، افراد کے درمیان مشاورتیں یا اجتماعی نظم و نسق یا پارٹیاں وجود میں آتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا عمل کرتی ہیں۔ مشاورت اگر 3 امور کے بارے میں ہے، پارٹی 3 مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ صحیح پارٹی ہے، اور اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو سمجھ لو جھوٹی بات۔ کیا؟ الا من امر بصدقۃ، پہلے تو یہ کہ وہ جماعت باہمی مشاورت کرے، اجتماعیت قائم کرے، انسانی مفاد کے لیے مال خرچ کرنے کی، امر بصدقۃ، انسانی مفاد میں مال خرچ کرنے کا آرڈر اور حکم دے، غربت دور کرنے، افلاس ختم کرنے، کمزوروں اور یتیموں کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے وہ مشاورتی اجتماع مقرر ہو، ٹیم بنے، تنظیم وجود میں آئے تو وہ درست ہے۔
او معروف، یا انسانی بھلائی کا کوئی بھی کام، معروف انسانیت کی فلاح و بہبود کا کوئی کام، اس کے لیے بھی امرا یعنی اس کا حکم، اس کا نظام، اس کا سسٹم قائم کرنے کے لیے وہ جماعت بنائی گئی۔ اور تیسری بات کہی او اصلاح بین الناس، اور یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے، ان کے مسائل حل کرنے۔ اصلاح کی ضد فساد، یعنی فساد، قتل و غارت گری اور فتنے کے بجائے سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان، مسلمان کی بات صرف نہیں کی، اصلاح بین الناس، مسلمان ہو یا کافر، انسانوں کے درمیان اصلاح، صلح صفائی، اتحاد و اتفاق، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ جماعت کی مشاورت قائم ہو، جماعت قائم کی جائے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ جماعت بہتر ہے۔ لا خیر فی کثیر، علماء جانتے ہیں کہ پہلے نفی کی ہے اور پھر الا کے ذریعے سے استثناء کر کے اس بات کیا ہے۔ نفی کے بعد اس بات حصر کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور جماعت میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ اس کی ضد کیا ہوگی کہ مشورہ کیا جائے لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے، مشورہ کیا جائے منکرات اور فسادات کو پیدا کرنے کے لیے، مشورہ یا ٹیم بنائی جائے لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہر وہ عمل جو اس حوالے سے سوسائٹی کے اندر کیا جائے، ان تمام کی مذمت قرآن حکیم نے کی، ان جماعتوں میں کوئی خیر نہیں۔ اور یاد رکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے یہ تین کام، ویسے تو یہ تین کام دنیا بھر کے کافر بھی کرتے ہیں، ان میں بھی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس کا کام کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لینا چاہتی۔ ورنہ دنیا میں جو اچھے نظام انسانی عقل سے لوگ سوچ لیتے ہیں، وہ اس کا معاوضہ دنیا میں بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جماعت من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، وہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اس کا کوئی مادی معاوضہ، اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور پھر اسی تناظر میں قرآن حکیم نے حکم دیا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اس کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کی، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم ان کے اس روگردانی یا پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں اس کو جہنم کی سزا دیں گے، وساعت مصیرا۔ قرآن حکیم نے پھر عورتوں کے حقوق اور قوانین، اس کے ضابطوں کے لیے ایک رکوع کے اندر دوبارہ پھر حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں۔ یستفتونک فی النساء، چونکہ عورتوں کے لیے یہ صورت تھی تو کمزوروں کے حقوق کو بار بار قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا ہے، تو قرآن نے پھر ذکر کیا یستفتونک فی النساء، اے نبی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، پہلے بھی تفصیلات اللہ نے فتوے کے طور پر بیان کی ہیں، اور یہاں تمہیں دوبارہ پھر حکم دیتا ہے کہ ایسے کمزور عورتوں ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، اور وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ دوبارہ قرآن حکیم نے پھر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ خواتین کے مزید حقوق بیان کیے ہیں، اور پھر دوبارہ قرآن حکیم نے ایک اور آیت لا کر مجموعی ایک حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو، کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی اور نگرانی کا کام کرو، اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اس گواہی کی زد میں تمہارے حقیقی والدین آ جائیں، تمہارے قریبی رشتہ دار آ جائیں تو اس کی پرواہ مت کرو، گواہی سچی ٹھیک حقائق کے مطابق دینی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف ہو۔ یاد رکھو ان یکن غنیا او فقیرا
فاللہ اولیٰ بہما، چاہے مالدار ہو یا فقیر، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ ان دونوں سے زیادہ تمہارے لیے اولیٰ اور بہتر ہے، لہذا اللہ کو حاضر ناظر جان کر معاملات میں عدل و انصاف کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک اور سچی سچی گواہی دو۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، دیکھو خواہشات کی پیروی مت کرو اور عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے عدل و انصاف یا گواہی دیتے وقت، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، زبان مروڑ کر تم نے گواہی دی اور جملہ کہتے وقت کوئی جملے کے اندر کوئی ایسی بات ڈال دی جس سے گواہی مشکوک بن جائے، تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے کہ تم نے کس جگہ پر گڑبڑ کی ہے، گواہی دیتے وقت جملہ بدل دیا یا اس کے اندر زبان کو مروڑ کر گھما کر کچھ الٹی سیدھی بات وہاں پر بیان کر دی، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ قرآن حکیم نے آگے پھر 2 رکوعوں میں منافقین کی منافقت کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بظاہر ایمان کے دعوے دار ہوں اور قرآن کے احکامات پر عمل درآمد نہ کریں، اس کا سسٹم قائم نہ کریں، تو ان کے لیے یہ سزا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک طرح کے منافقین کی واضح سزا بیان کی کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافر واضح طور پر انکار کر رہا ہے، وہ جہنم میں ہوگا، لیکن منافق اس کافر سے بھی بدتر ہے، اس کی سزا فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے واضح طور پر یہاں جو اللہ کے احکامات سے منافقت کے کام لیتے ہیں ان کی سخت سزا بھی مقرر کرتے ہوئے کہا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ان کے لیے ہم نے سخت ترین سزا مقرر کی ہے۔ یہاں یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا اگلا پاؤ جو ہے ہم انشاءاللہ کل سماعت کریں گے اور اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔